اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہمارے اکثر دوست اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ اس وقت دنیا کے میڈیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہودی اس دنیا کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کو نہ صرف اپنا مسیحا جانتے ہیں بلکہ وہ اس کی عالمی حکومت کے لیے راستہ ہموار کرنے میں بھی مصروف ہیں، جس کے لیے وہ میڈیا کی طاقت کے ذریعے لوگوں کی برین واشنگ کی سازشوں میں سرگرم عمل ہیں۔ انہی میں سے ان کے ایک پروگرام کو ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ شیطان کس لگن کے ساتھ کفر کی حکومت کے لیے کوشاں ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، ہمارے ناظرین کی اکثریت یقیناً اس فلمی سیریز سے واقف ہوگی جس کو لارڈ آف دی رنگ کا نام دیا جاتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اس کے کرداروں کو غور سے دیکھتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہو کہ اس کے ذریعے پیغام کیا دیا جا رہا ہے۔ دوستو، دراصل اس فلم کا پہلا کردار دجال کا ہے، جس کے بارے میں ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں جانتے ہیں کہ اس کا خروج آخری زمانے میں ہونا ہے، جس کے فوراً بعد جناب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے۔ چنانچہ اسلامی تاریخ سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ایک حدیث کے مطابق تمام انبیاء نے اپنی امت کو اس فتنہ عظیم سے ڈرایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی تم لوگوں کو اس سے بچنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، دابت الارض کے نکلنے اور دجال کے خروج کے بعد کسی کا ایمان لانا اس کے لیے نافع نہ ہو سکے گا۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ جناب عیسیٰ ابن مریم اس دشمن خدا کو اسرائیل کے شہر لد، جہاں آج کل بینگورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اس کے دروازے پر دجال کو قتل کر کے اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ بحیثیت مسلمان ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے سے قبل حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور احادیث مبارکہ کے مطابق وہ نہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک میں سے ہوں گے بلکہ آپ کا اسم گرامی بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہی ہوگا۔ جبکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ وضاحت بھی ملتی ہے کہ آپ مسلمانوں کی قیادت کا نہ تو از خود دعویٰ کریں گے بلکہ اس سے گریز بھی کریں گے، لیکن لوگوں کے بے حد اصرار پر آخرکار آپ مسلمانوں کی قیادت پر رضامند ہو جائیں گے۔ جبکہ دوستو، اس فلم میں دجال کے بعد دوسرا کردار حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دکھایا گیا ہے، اس میں ان سب باتوں کا اقرار بھی کیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، ہماری درخواست ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اس موضوع سے جڑے رہیں تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو دوستو، اس فلم کا تیسرا کردار انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا شامل کیا ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ نزول چند ایک اختلافات کے ساتھ مسلمانوں اور عیسائیوں میں مشترک ہے۔ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے لیے قربانیاں دیں اور اپنی جان تک دے دی، جبکہ مسلمان یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور پھر آخری زمانے میں ایک دفعہ پھر بنی نوع انسان کو دجال کے فتنوں سے نجات دلانے کے لیے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ لہٰذا اس فلم میں انہوں نے آپ کو ایک جادوگر کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ایک ایسا جادوگر جو کہ لوگوں کے لیے قربانی دے کر ان کے مفادات کے تحفظ کی کوشش کرتا ہے، جبکہ مرنے کے بعد ایک دفعہ پھر وہ ایک نیک آدمی بلکہ ایک فرشتے کی صورت میں دنیا میں دوبارہ آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اپنے ادھورے کام مکمل کر سکوں، اور پھر اس کے بعد اس کردار کو، جس کو ہم نے امام مہدی کا نام دیا ہے، کے ساتھ مل کر وہ دجال کے خلاف میدان جہاد میں اترتا ہے۔ جبکہ فلم کے آخر میں دجال کے قتل سے قبل ایک بڑی لڑائی بھی دکھائی گئی ہے، جس کو ہم آرمیگاڈون یا ہرمجدون کے نام سے موسوم کرتے ہیں، مگر اس فلم میں جس جنگ کو آرمیگاڈون کے طور پر دکھایا گیا ہے وہ یاجوج اور ماجوج کے خلاف ہے۔ جبکہ سچائی یہ ہے کہ اگرچہ آخری زمانے میں یاجوج ماجوج کا خروج بھی ہونا ہے، لیکن وہ دجال کے خاتمے کے بعد ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ ابن مریم کی دعا کے بعد ایک خاص قسم کے کیڑے سے مار دیں گے۔ لیکن یہ بات کئی مقامات پر نوٹ کی گئی ہے کہ فلموں کے ذریعے متعدد حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ آج کے دور کا مسلمان بھٹک سکے۔ یہ ضروری ہے کہ امت کو ہر اس بات کے بارے میں آگاہی دی جائے جس کا تقاضا یہ پرفتن دور کر رہا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ہمیں دجال کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔